تہجد کی نماز کا مکمل طریقہ، وقت، نیت، رکعت۔ اہم مسئلہ، تہجد میں سورہ اخلاص کتنی بار پڑھنی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تہجد کی نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ اکثر لوگ تہجد کی نماز پڑھتے تو ہیں لیکن چند ایک غلطیاں کر بیٹھتے ہیں۔ تہجد کی نماز کی نیت کیسے کی جائے؟ تہجد کی نماز میں سورہ اخلاص کتنی بار پڑھی جاتی ہے؟ 8 مرتبہ، 6 مرتبہ، 4 مرتبہ یا 2 مرتبہ؟ تہجد میں کوئی اور سورت پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں؟ کیا تہجد کے لیے سونا ضروری ہے یا بغیر سوئے بھی ہم تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تہجد کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب تک رہتا ہے؟ اس کا افضل وقت کون سا ہے؟ تہجد کی نماز کتنی رکعات ادا کی جا سکتی ہے؟ یہ تمام باتیں آج کسی ایک ویڈیو میں تفصیل سے بتائی جائے گی۔ آپ کی بہت ساری غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی۔ تہجد کی نماز بہت ہی فضیلت والی نماز ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے، فرض روزوں کے بعد سب سے افضل روزہ ماہ محرم کا روزہ ہے، اور فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز یعنی نفل نمازوں میں سب سے افضل نماز تہجد کی نماز ہے۔ اسی لیے ہمیں تہجد کی نماز ضرور ادا کرنی چاہیے۔ اس نماز سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے اور اللہ رب العالمین کو یہ نماز بہت زیادہ پسند ہے۔ تہجد کا جو وقت ہے وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت اللہ رب العالمین دعائیں قبول فرماتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رات کے آخری حصے میں اللہ رب العالمین آسمانی دنیا پر اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اللہ کی طرف سے اعلان کیا جاتا ہے، کیا ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں؟ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں؟ ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اسے رزق عطا کر دوں؟ ہے کوئی بیمار کہ مجھ سے شفا طلب کرے تاکہ میں اسے شفا دے دوں؟ یہ اعلان کیا جاتا ہے، یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم تہجد کی نماز کی پابندی کریں، کوشش کریں کہ اس نماز کو ادا کریں۔ اب آئیے بات کرتے ہیں تہجد کی نماز کی نیت کے بارے میں۔ نیت دل کا پختہ ارادہ ہے۔ زبان سے الفاظ ادا کر کے نیت کرنا نہ نماز کے فرائض میں شامل ہے نہ واجبات میں۔ اگر کوئی نیت زبان سے کر لے تو بہتر ہے، نہیں بھی کرے تو کوئی گناہ نہیں۔ ایسے نہیں ہے کہ آپ زبان سے الفاظ ادا کر کے نیت کریں گے تبھی آپ کی نماز ہوگی، اگر نیت نہ ہو تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ بالکل نہیں، اصل نیت دل کا پختہ ارادہ ہوتی ہے۔ اگر آپ نے دل میں ارادہ کر لیا کہ میں تہجد کی نماز پڑھ رہا ہوں تو بس اتنا کافی ہے۔ زبان سے نیت کے الفاظ کہنا ضروری نہیں ہے۔ آپ نیت کریں، میں نے 2 رکعت نیت کی، میں 2 رکعت نماز تہجد کی نیت کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، منہ میرا خانہ کعبہ کی طرف، اللہ اکبر۔ نیت کے بعد آپ نماز شروع کریں گے۔ اب تہجد سے متعلق کچھ اہم اور ضروری باتیں عرض کرنے جا رہی ہوں۔ کیا تہجد کے لیے سونا ضروری ہے؟ علماء کرام کا اس بارے میں اختلاف ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ تہجد کے لیے سونا ضروری نہیں، اور بعض فرماتے ہیں کہ سونا ضروری ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ تہجد کی نماز وہ ہے جو نیند سے بیدار ہونے کے بعد ادا کی جائے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ سونا ضروری نہیں، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ افضل یہ ہے کہ نیند سے بیدار ہو کر تہجد ادا کی جائے۔ اگر آپ کو نیند نہیں آئی یا آپ سوئے ہی نہیں اور آپ تہجد کی نماز پڑھ لیتے ہیں تو اللہ رب العزت آپ کو تہجد کا اجر ضرور عطا فرمائے گا۔ اب یہاں پر بات کرتے ہیں کہ تہجد کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب تک رہتا ہے۔ دیکھیے، تہجد کی نماز کا وقت اس وقت سے شروع ہو جاتا ہے جب آپ نے عشاء کے 4 فرض ادا کر لیے، آپ کے لیے تہجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور رات کے کسی بھی حصے میں آپ نیند سے بیدار ہو کر تہجد کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ تہجد کا آخری وقت فجر ہے، یعنی جیسے ہی فجر کی نماز کا وقت شروع ہو جائے تہجد کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک عشاء کا وقت باقی ہے تب تک تہجد کا وقت بھی باقی ہے۔
اور جیسے ہی فجر کا وقت شروع ہوتا ہے عشاء کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور تہجد کا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں تہجد کے افضل وقت کی۔ رات کا آخری حصہ یعنی شہری کا وقت، یہی سب سے افضل وقت ہے تہجد کے لیے، کیونکہ اسی وقت اللہ رب العزت آسمانی دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور اپنی رحمتیں نازل فرماتے ہیں، جیسا کہ پہلے حدیث پاک کا مفہوم بیان کیا جا چکا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ تہجد کی نماز کتنی رکعت پڑھی جا سکتی ہے۔ ناظرین، تہجد کی نماز 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، 6 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، 8 بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اسی طرح 12 رکعت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ اگر آپ کے پاس وقت زیادہ ہے، آپ 6 رکعت پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، 8 پڑھ لیں، اسی طرح 12 بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر وقت کم ہے تو 2 رکعت بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ کو تہجد کی نماز کا ثواب مل جائے گا۔ اب آئیے بات کرتے ہیں کہ تہجد کی نماز میں سورہ اخلاص کتنی بار پڑھنی ہوتی ہے، کیونکہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پہلی رکعت میں 8 مرتبہ، دوسری رکعت میں 7 مرتبہ، تیسری میں 6 مرتبہ، پھر 5 4 3 2 اور آخری رکعت میں 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ یعنی بعض لوگ یہ طریقہ اپناتے ہیں کہ اسی مخصوص ترتیب سے ہی تہجد کی نماز ادا کرنی ہے۔ دیکھیے، تہجد کی نماز نفل نماز ہے اور نوافل کے جتنے بھی طریقے بیان کیے جاتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ مستحب ہوتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص سورہ اخلاص پہلی رکعت میں 8 مرتبہ ہی پڑھے گا تو تبھی نماز ہوگی ورنہ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ تہجد کی نماز میں سورہ اخلاص چاہے ایک ہی مرتبہ پڑھ لے، پہلی رکعت میں 1 مرتبہ پڑھ لے اور ہر رکعت میں 1 مرتبہ ہی سورہ اخلاص پڑھتے جائیں، تب بھی آپ کی تہجد کی نماز ادا ہو جائے گی۔ اور اسی طرح اگر آپ سورہ اخلاص کے علاوہ بھی کوئی اور سورت پڑھتے ہیں تو تب بھی آپ کی نماز ادا ہو جائے گی۔ اب ایک اور اہم اور ضروری بات یہ ہے کہ تہجد کی نماز کیسے ادا کرنی ہے۔ سب سے پہلے نیت کرنا ضروری ہے۔ نیت دراصل دل کا پختہ ارادہ ہے۔ بس آپ نے دل میں نیت کر لی کہ میں تہجد کی 2 رکعت نماز ادا کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، تو یہی کافی ہے۔ نیت کرنے کے بعد تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کرنی ہے۔ یہاں ایک اور بات جان لیں کہ تکبیر تحریمہ اور سورہ پڑھنے میں اتنی آواز ضرور ہونی چاہیے کہ اگر آس پاس شور نہ ہو تو آپ کی آواز آپ کے کانوں تک پہنچ جائے، یہ ضروری ہے۔ بعض لوگ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ وہ کرتے کیا ہے، خاموشی سے نماز ادا کرتے ہیں، نہ تکبیر تحریمہ میں ان کے ہونٹ حرکت کرتے ہیں، نہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اور اگر پوچھا جائے تو کہتے ہم دن ہی دن میں پڑھ رہے تھے۔ یاد رکھیے گا، ایسے نماز نہیں ہوتی۔ تکبیر تحریمہ نماز کے فرائض میں سے ہے، یعنی الفاظ ادا ہونا ضروری ہے اور اتنی آواز ہونی چاہیے کہ آپ کے کانوں تک پہنچے، اگر آس پاس شور نہ ہو۔ سورہ فاتحہ اور باقی سورتیں بھی اتنی آواز میں پڑھنی چاہیے کہ آپ کی آواز آپ کے کانوں تک پہنچ جائے۔ دن ہی دن میں پڑھنے والوں کی نماز نہیں ہوتی، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، اسے دور کرنا چاہیے۔ ہم نے تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کرنی ہے اور باقی نماز اسی طرح ادا کرنی ہے جیسے دیگر نمازیں ادا کی جاتی ہے۔ یہ تہجد کی نماز پڑھنے کا بالکل آسان سا طریقہ ہے۔ اس میں ایسا کچھ خاص نہیں ہے کہ کوئی مخصوص صورتیں پڑھی جاتی ہو یا کوئی خاص طریقہ ہو۔ جس طرح 2 رکعت نماز ادا کی جاتی ہے، اسی طرح تہجد کی نیت سے 2 رکعت کر کے آپ جتنی رکعتیں پڑھنا چاہے پڑھ سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم آپ کو ہمیشہ صحت، تندرستی اور لمبی زندگی عطا فرمائے اور آپ جہاں بھی رہیں ہمیشہ خوش رہیں، آمین۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ۔